السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک الی آخر الآیہ۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ محترم معزز دوستوں، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، شکر ہے اللہ عز و جل کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تیسری تراویح پڑھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ قبل اس کے کہ میں تیسرے پارے کا مختصر درس آپ کے سامنے شروع کروں، میں دعا کرتا ہوں فضیلت الشیخ حافظ عبد المتین محمدی مدنی حفظہ اللہ کے لیے، وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ جو روزانہ نماز پڑھاتے ہیں، کچھ لوگوں کی آواز مائک کے ساتھ، دیواروں کے ساتھ اتنی مل جاتی ہے کہ ہمیں وہ آواز سچ جیسی ہو جاتی ہے۔ اللہ ان کی آواز میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے۔ پھر میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جنہیں صرف نماز سے تھوڑی دیر پہلے کہا گیا، 7:45 پر ان کو کہا گیا آج آپ کو نماز تراویح پڑھانی ہے، اور یہ بچہ تیار ہو گیا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک بہترین حافظ قرآن بنائے اور ان کی آواز میں بھی اللہ تاثیر عطا فرمائے۔ دوستوں، ایسے نوجوان بچوں کی ہمت افزائی ہمیں کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اٹھ کے باہر چلے جائیں، مسجد چھوڑ کے باہر چلے جائیں۔ ایسے نوجوان بچوں کو اگر ہم آگے بڑھائیں گے، یہ بھی ایک اچھے حافظ بنیں گے انشاءاللہ۔ ان کی آواز میں بھی اللہ بہتر سے بہتر تاثیر انشاءاللہ اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ دو باتوں کے بعد چلیے انشاءاللہ، ویسے تھوڑا وقت آج بڑھ گیا ہے، مگر میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا میرا وقت اپنے وقت پر ختم کرنے کی۔ پارہ ہے تلک الرسل، تیسرا پارہ۔ اس پارے کے اندر 125 آیتیں موجود ہیں، 2 سورتیں اس پارے کا حصہ ہیں۔ پہلی سورت سورہ بقرہ کی 30 پر 4 آیتیں ہیں، اور دوسری سورت سورہ آل عمران کی 90 پر 1 آیتیں ہیں۔ 90 پر 1 اور 30 پر 4، آپ بتا سکتے ہیں کتنے ہوتے ہیں؟ 125 آیتیں الحمدللہ پارہ نمبر 3 کے اندر موجود ہیں۔ ان 125 آیتوں میں بہت معنی ہیں میرے بھائی، بہت معنی، بلکہ ہر پارہ، ہر دن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس پارے کا میں نے ذرہ بھی حق ادا نہیں کیا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، ہر پارے کے اندر اتنا معنی اللہ نے بیان کیا ہے، سدھارنے کے لیے، سدھرنے کے لیے اتنی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، ہم اس کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ میں سرسری طور پر جلدی میں کوشش کرتا ہوں، کیا کیا معنی ہیں آپ ذہن میں بٹھا لیجیے۔ پہلا جو پہلا موضوع ہے وہ ہے تفضیل انبیاء۔ ایک نبی سے دوسرے نبی بڑے ہیں، اور سب سے بڑے کون سے نبی ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے پہلی آیت کریمہ میں۔ پارہ نمبر 3 کی یہ پہلی آیت ہے، اسے ایک لفظ میں ہم کہتے ہیں نبیوں کی نبیوں پر فضیلت، اور سب سے بڑے نبی ان کا حق کیا ہے، یہ پہلا ہے۔ دوسرا آیت نمبر 250 پر 5، تمہارے دل کے میرے دل کے سب سے قریب آیت، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی الحمدللہ پارہ نمبر 3 میں موجود ہے۔ 250 پر 6 ایک ایسی آیت کریمہ ہے جو آج کے یہ فاشسٹ جو طاقتیں ہیں، جو غلط طاقتیں ہیں، اسلام پر الزام ڈالتے ہیں کہ یہ لو جہاد، فلاں جہاد، فلاں جہاد، ان سب کے لیے ایک منہ توڑ جواب۔ 250 پر 6 نمبر کی آیت، ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کیا لفظ ہے؟ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی ایک آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے، ایک مسلمان کا سب سے بڑا سہارا کیا ہے؟ کیا لفظ ہے میرا؟ ایک مسلمان کا سب سے بڑا سہارا کیا ہے، جسے سہارا لے کر وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، یہ چیز اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے 250 پر 6 نمبر کی آیت میں۔
250 पर 8 नंबर की आयत है, दुनिया में बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं। 4 बादशाह इब्ने कसीर कहते हैं, इब्ने कसीर वो ऊपर से बयान करते हैं, इमाम मुजाहिद का कौल जिक्र करते हैं, सारी दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जो दुनिया पर फतह किए हैं। सुभान अल्लाह। उन 4 में से एक बादशाह का जिक्र है, उन 4 में से एक मलिक का जिक्र है। बादशाह तो उर्दू का लफ्ज है, अरबी में ये मलिक का जिक्र है। पारा नंबर 3 आयत नंबर 250 पर 8। और बड़ी अच्छी इबरत एक नबी के साथ मिलाकर, बड़े पैगंबर के साथ मिलाकर उस बादशाह का किस्सा, एक मुनाजरा, एक डिबेट, क्या बोलते हैं आप लोग, ये आज बकवास होती नहीं न्यूज चैनलों में डिबेट के नाम पर, वो डिबेट नहीं, एक बड़े पैगंबर, जलीलुल कदर पैगंबर, नबियों के नबी, सुभान अल्लाह, जिनको इमामुल मुवहिदीन कहा जाता है, जिनका एक एक रुकन हज बन जाता है, एक एक चीज जो उन्होंने की, उनकी बीवी ने किया, वो हज बन गया, सफा, मरवा, कुर्बानी, ये सारा कुछ उस नबी ने जो एक मलिक के साथ डिबेट किया है, वो डिबेट आज की नमाज तरावी में है। कैसे किसी से मुनाजरा करना है, सुभान अल्लाह। फिर 2 लोगों को मारकर जिंदा करने का तस्करा आज की नमाज तरावी में है। 4 परिंदे हैं और एक नबी कहते हैं, बाज़ लोग एक आम इंसान उनको कहते हैं। आयत नंबर 260 पर 1, आप लोग कहेंगे आज जरूर बोलो आप, मैं नहीं बोलूंगा आज ये भी। 260 पर 1 से लेकर 270 पर 5 कितनी आयतें हुई, कितनी आयतें हुई? 260 पर 1 भी मिला लो, 270 पर 5 भी मिला लो, कितनी आयतें हुई जी? 15 आयतें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। फिर खर्च कैसा करना है, खर्च करने की फजीलत क्या है, खर्च करके जो एहसान जताता है, मैंने दिया है, मैंने खर्च किया है, ऐसे लोगों का अंजाम क्या है, उसके आदाब क्या हैं, इंफाक फी सबीलिल्लाह के आदाब, एक लफ्ज में अच्छी उर्दू है, अल्लाह के रास्ते में देने के आदाब। कल मैंने एक आयत तुम्हारे सामने कही, 200 आयत, कल की आयत, हमारे खर्च के सबसे ज्यादा मुस्तहिक इस दुनिया में लोग कौन हैं? आयत नंबर 216, आयत नंबर 216। आज जो आयतें 15 आयतें बता रहा हूं, आयत नंबर 260 पर 1 से लेकर 270 पर 5 तक, फिर 270 पर 5 से लेकर 270 पर 8 तक, जबरदस्त आयतें। यह लफ्ज छोटा है, वईद वाली आयतें, अजाब वाली आयतें, अल्लाह से जंग लड़ने वाली आयतें। कौन सी? क्या कह रहा हूं मैं? ये नहीं करोगे तो तैयार हो जाओ अल्लाह से जंग करने के लिए, अगर ये नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो। बड़ी खतरनाक आयतें। और एक चीज तुमको बता दूं मैं, आज 3 आयतें ऐसी हैं, कुरान की सबसे बड़ी आयत आज ही है, ठीक है, ये तो लेको जाओ जी इंशाअल्लाह। कुरान की सबसे लंबी आयत आज ही है, 2 हो गए। कुरान की सबसे आखिर आयत, उसके बाद वही नहीं उतरी, सबसे आखिर आयत भी आज ही है। 3 मैंने बताए, सबसे बड़ी आयत भी आज ही है, लंबी आयत भी आज ही है, और कुरान की आखिरी आयत भी आज ही है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इंशाअल्लाह तुम्हारे सामने कहूंगा। फिर उसी के साथ साथ दिलों में जो वसवसे आते हैं, अलग अलग ख्यालात आते हैं, उसका इलाज आज अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया है। आखिर में अर्श के खजाने से निकालकर 2 आयतें जो अल्लाह पाक ने दी हैं, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें आज नमाज तरावी में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई गई हैं। 90 पर 1 आयतों में जहन में रखो भाइयों, 80 पर 3 आयतें सिर्फ नसारा, एक कबीला आया था नजरान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनको समझाने के लिए 80 पर 3 आयतें अल्लाह पाक ने उतारी हैं। फिर 2-3 चीजें इसमें हैं। 3 बच्चों की पैदाइश आज के नमाज तरावी में, कितने? 3 बच्चों की पैदाइश। मैंने सोचा इस पैदाइश के मौके पर पैदाइश के अहकामात बता देते हैं। बच्चा पैदा हुआ, करना क्या है, उसके अहकामात मुख्तसर अंदाज में। पहले मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, दूसरा यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश, तीसरा मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। 3 बच्चों की पैदाइश आज के नमाज तरावी में है। और आखिरी बात, एक आयत करीमा, सुभान अल्लाह, जिसे हर दाई चाहता है, हर दाई चाहता है, उस आयत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खत में लिखा। नबी का खत जो नबी ने हिरकल बादशाह को लिखा है, आज की नमाज तरावी में है। यह मुख्तसर खुलासा बड़ी जल्दी में 6 मिनट में बोला हूं मैं। कितना? चाहूं तो इसे और लंबा भी मैं कर सकता हूं, मैं चाहता हूं इसे जरा जल्दी खत्म करूं।
اس کے اندر دو تین باتیں ہیں، مجھے ذرا تفصیل سے تمہارے سامنے بولنا ہے۔ یقین مانیے انشاءاللہ جو 40 کا جو کاٹا ہے نا، بڑا کاٹا، 40 پر آنے تک میں اپنی بات انشاءاللہ ختم کروں گا، بھلے ایک بات صحیح، دو بات صحیح، مگر وقت کا انشاءاللہ ہم خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ایسا دیکھ رہی خالتی من جائے ابھی بولے نہیں، پہلے وقت شروع کر لینا۔ ابھی یہ کون سا مولوی، جمعہ میں بھی وقت، درس میں بھی وقت، جی ہاں کوشش کریں گے اس کی پابندی کرنے کی انشاءاللہ۔ پہلا، نبیوں کو، دوسرے نبیوں پر جو فضیلت ہے، میں نے بہت بولا ہے، اس میں بہت بولا ہے، کچھ نئے چہرے میں آج دیکھ رہا ہوں، آپ بھائیوں کے لیے میں یہ ایک بات بول دیتا ہوں، یقیناً ایک نبی سے بڑے دوسرے نبی ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت کتنی پیاری آیت کریمہ ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ انبیاء ہیں، ترجمہ اردو میں سنو، یہ انبیاء ہیں، ایک نبی کو دوسرے نبی پر ہم نے فضیلت دی ہے، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ نبی ایسے ہیں جن سے اللہ نے بات کیا ہے، ورفع بعضهم درجات، کچھ نبی ایسے ہیں اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا ہے، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے واضح نشانیاں دی ہیں اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی۔ یہ میں نے ترجمہ کیا ہے، ایک نبی کو دوسرے نبی پر اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک چیز کہوں گا، یقیناً ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں، ہے نہیں ہے جی؟ ہے نہیں ہے؟ ذرا بولو میرے ساتھ، ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں سب سے بڑے نبی ہیں، مگر مرتے دم تک یہ ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھلانا نہیں اس بات کو انشاءاللہ تعالی، اپنے دل سے، اپنے من سے کبھی بھی نبی کو آگے نہیں بڑھانا۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے نبی کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جہاں چاہے زبان میں جو آ رہا ہے، کتاب میں جو لکھنا چاہتے ہیں نبی کے بارے میں لکھ دیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے نہیں۔ عربی کا ایک لفظ ہے، میں ان علماء اکرام کو میں دعا دے کر یہ لفظ پڑھتا ہوں، ہو سکے تو نبیوں کے بارے میں یہ لفظ آپ لکھ کے رکھنا انشاءاللہ، رکھیں گے؟ یہ پڑھو یہ لفظ میرے ساتھ، لیس مقام التفضیل الیکم، بولو، لیس مقام التفضیل الیکم وانما هو الی اللہ عز وجل، فضیلت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ اکبر، فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے جہاں میرے رسول کو فضیلت دی وہاں بولو یہ فضیلت ہے، جہاں اللہ نے فضیلت نہیں دی ہے وہاں ہمیں اپنی طرف سے نبی کو اونچا کرنے کی ضرورت، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے ایک ساتھی ملے مجھے، وہ مل کر بولے میں قرآن و حدیث پر آیا ہوں، میرا پورا خاندان آج بھی نبی کو اللہ سمجھتا ہے، ابھی 15 دنوں کے اندر کی بات ہے، میرا پورا خاندان آج بھی یہ سمجھتا ہے اللہ ہی نبی ہے اور نبی ہی اللہ ہے۔ یہ فضیلت نہیں چاہیے، یہ فضیلت نہیں چاہیے۔ اللہ ہمارے بھائیوں کو صحیح توفیق اور صحیح ہدایت اللہ عطا فرمائے، کیونکہ میں نے ہر سال کہا ہے کسی بھائی کو اگر دیکھنا ہے، پرانے میرے کلپس ہیں آپ اس میں دیکھ لیجئے گا۔ دوسری بات، ایک آیت ہے جو سب سے بڑی قرآن مجید کی آیت ہے، جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، سبحان اللہ، اس پر بھی آپ جانتے ہیں ہر مسجد میں ماشاءاللہ بورڈ لگا ہوا ہے، جی سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نماز کے بعد اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت حائل ہے، آپ اسے جانتے ہیں، مجھے دہرانا نہیں ہے انشاءاللہ۔ رات میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، یہ آیت کے اندر اتنی طاقت اللہ نے بیان کی ہے، سبحان اللہ۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں 10 جملے اس آیت کے اندر موجود ہیں، کتنے؟ ایک حدیث میں بتاتا ہوں یہ آیت کے بارے میں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ، اسے میں 100 بار بھی کہوں زندگی میں یہ ناکافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پھر میں آیت کا پورا اردو میں معنی کروں گا انشاءاللہ، مکمل معنی اس آیت کا میں آپ کے سامنے کروں گا، ایک حدیث بولوں گا، بات انشاءاللہ آگے لے کر جاؤں، ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حدیث ابی ابن کعب، راوی کون ہے؟ زور سے بولو، ابی ابن کعب، ان کے ساتھ ایک اور نام ملا لو، ابی ابن کعب کے ساتھ ایک اور نام تمیم، کیا نام؟ تمیم، سبحان اللہ۔ ایک اور نام ملا لو سالم، کیا نام؟ سالم۔ ایک اور نام ملا لو عبداللہ ابن مسعود، ایک اور نام ملا لو سبحان اللہ معاذ ابن جبل، کیا نام؟ یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ 4 نام تمہارے ذہن میں ہونے چاہیے، میں نے 5 کہے، ایک ہٹا کر 4 ذہن میں رکھو، انشاءاللہ رکھیں گے۔ 4990 پر 9 حدیث کا نمبر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، معاذ ابن جبل، عبداللہ ابن مسعود، سالم اور یہ ابی ابن کعب، سبحان اللہ۔
4 نام، کیا نام ہے بولو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے یہ 4 لوگ. سبحان اللہ. تمام صحابہ میں جو میں نے 4 نام گنائے نہیں، سبحان اللہ، یہ 4 نام اب ذہن میں ہمیشہ رکھنا. ایک نام اس میں ابی ابن کعب کا بھی، بڑا اچھا قرآن پڑھتے. سب سے پہلے حضرت عمر نے جب تراویح کی نماز کا آغاز کرایا مسجد نبوی کے اندر، حضرت عمر نے جب نماز تراویح کا آغاز کرایا، امام حضرت عمر نے ان کو بنایا. آپ صحابہ کو نماز تراویح پڑھائیں گے، امام کا نام کیا ہے؟ میں نے آج تک کسی بچے کا نام دیکھا نہیں ہے. شیخ ایک اچھا نام دیجئے شیخ، میں جو بیٹا پیدا ہوا ہے بڑے شوق سے لوگ پوچھتے ہیں ابی ابن کعب. آپ کعب مت رکھو، کعب کے بیٹے ابی، کعب کے بیٹے ابی. تم اپنا نام بعد میں رکھو، ابی ایک اچھا نام ہے، ابی ابن کعب ذہن میں رکھو. اور ایسا کیسا فون کرتے معلوم؟ 6 مہینے کے بعد فون آتا ہے. تو میں رمضان میں تیسری رات میں بولے تھے ایک نام، مجھے یاد نہیں رہتا ہو جی، ابی ابن کعب. کیا اللہ کے رسول ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ، اللہ کے رسول ان سے سوال کر رہے ہیں ابی ابن کعب سے، ایو آیت فی کتاب اللہ اعظم. یہ نبی کا طریقہ ہے سوال کرنا اور جواب دینا، میں اسی کی کوشش کرتا ہوں. جو بولو جی ابی، قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب سے پوچھا. ابی ابن کعب کا جواب دیکھو، عاجزی دیکھو، انکساری اور استاذ اور شاگرد کا ادب دیکھو. جانتے تھے جواب، مگر ابی ابن کعب نے جواب یہ دیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں قرآن کی بڑی آیت کون سی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے فرددها مرارا، بار بار نبی نے پوچھا تو ابی ابن کعب نے کہا سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ آیت اس کے بعد نبی نے ابی ابن کعب کو کیا کہا جی، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. جب ابی ابن کعب نے نبی کا جواب دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ابی ابن کعب کو کیا کہا جی؟ بولو بھائی، ہر سال تمہیں آیت الکرسی بولی نا، دوسرا بولے تو کیا چلے آتا تمہارا؟ یہ حدیث کا معنی بولو میرے بھائی. آگے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کچھ تو بولو جی، میں دعا دیتا ہوں، بولو میرے بھائی. انشاءاللہ رمضان کے اس رات میں آپ کو دعا دیتا ہوں، انشاءاللہ یہ نبی کی سنت پر بھی عمل کریں گے. جب اللہ کے رسول نے سوال کیا، ابی ابن کعب نے جواب دے دیا سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے. نبی نے ابی ابن کعب کو کیا کہا؟ اللہ جزائے خیر دے، بارک اللہ فیکم. اللہ علم میں، صحت میں، زندگی میں، اولاد میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. نہیں شاید آمین جی. کہاں مل گا تو پورا انہیں چکی جنا لے چلے گا تو جی. کیا بخیل آئے جی، جتنا تمہیں ان کو دیتے ہیں اللہ تم نہ بھی دیتا ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ تم نہ بھی دیتا ہے انشاءاللہ تعالی. لیہنک العلم یا ابا المنذر، اللہ اکبر، یہ لفظ تھا نبی کی زبان پر. لیہنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر، یہ ان کا لقب تھا ابی ابن کعب کا. علم تم کو مبارک ہو، اللہ اکبر، علم تم کو مبارک ہو. قرآن کے علم کو نبی نے علم کہا ہے. آیت الکرسی کا جو جواب دینے پر اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ علم ہے اور علم تمہیں مبارک ہو. یہ نبی کی زبان سے لفظ نکلا کس کے لیے؟ اللہ اکبر، ابی ابن کعب کے لیے. یہی اصل علم ہے، یاد رکھو. نبی نے علم کہا ہے تو آسمانی کتاب میں جو علم ہے وہی علم ہے. آپ ڈاکٹر بنو، اللہ بنائے آپ کو. آپ انجینئر بنو، اللہ بنائے آپ کو. ماسٹر ڈگری کرو، پی ایچ ڈی کرو، جج بنو، وکیل بنو، مگر قرآن کی تعلیم کے ساتھ بنو. قرآن کو چھوڑ کر کوئی علم نہیں ہوتا میرے بھائی، وہ ہنر ہوتا ہے. لیہنک العلم یا ابل منذر، کتنی بڑی دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اس کے لیے میں یہ حدیث پڑھتا ہوں، والذی نفسی بیدہ، مسلم کی حدیث ہے یہ، قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان لہا لسانا، آیت الکرسی کو قیامت میں ایک زبان ہوگی. اللہ اکبر، آیت الکرسی کو اللہ قیامت میں ایک زبان دے گا. وشفتین، آیت الکرسی کے 2 ہونٹ ہوں گے. کیا کرے گی آیت الکرسی؟ تقدس الملک عند ساق العرش، اللہ کے عرش کے پاس کھڑے ہو کر آیت الکرسی اللہ کی تقدیس بیان کرے گی، اللہ کی پاکی بیان کرے گی. سبحان اللہ. میں نے کہا معنی اس کا بولتا ہوں، سن لیں معنی کیا معنی ہے آیت الکرسی کا. اس کے اندر مطلب نہیں بولوں گا، مطلب کے لیے تو 4-5 گھنٹے چاہیے. صرف معنی کہتا ہوں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
اللہ ہی معبود برحق ہے، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق پہلا۔ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ساری دنیا کو تھام کے رکھنے والا، ساری دنیا کو چلانے والا، تھام کے رکھنے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے، اسے نہ نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب اس کی ملکیت ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس اس کی پرمیشن کے بغیر سفارش کرے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سب جانتا ہے، آگے کی چیزیں بھی اور پیچھے کی چیزیں بھی، سب کا علم اللہ کو ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہو جتنا اللہ چاہتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، یہ آسمان اور زمین کو سنبھالنے میں کبھی تھکا نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، آخری کے دو لفظ کیا ہے؟ علی اور کیا معنی ہے اس کا؟ علی کا معنی کیا ہے اردو میں؟ عظیم کا معنی کیا ہے؟ وہو العلی العظیم، وہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے صرف معنی کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ معنی بھی تمہیں اچھا لگا ہوگا۔ بہت ہم پڑھتے ہیں صبح شام، اگر میں اس کی تفسیر میں آؤں، یقین مانیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے آیت الکرسی پر، موٹی موٹی کتابیں ہیں، ہمارے پاس اس وقت مقرر میں اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اس کے بعد جو مجھے کہنا ہے بہت ساری باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں یہ ایک بات ذرا اہم ہے وہ بول کر، وہ بادشاہ کے بارے میں ذرا مجھے بتانا ہے تاکہ آج کے بادشاہوں کو عقل آ جائے انشاءاللہ، تاکہ آج کے بادشاہوں کو عقل آ جائے۔ یہ بول کر دیکھتے ہیں، اگر وقت رہا ایک دو باتوں پر بات ختم کرتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، ذہن میں رکھو اسے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، یقیناً جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے کر کے آیا، یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ غور سے سننا اسے، آج اس وقت مجھے، آپ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے، ضرورت ہے اس کی، یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ میں نے معنی کیا، معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ پہلی چیز، ایک حدیث اس کے تعلق سے ابو داؤد کی بیان کی جاتی ہے۔ حدیث کیسی ہے دیکھو، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، کانت المرأۃ مقلاۃ، اسلام آنے سے پہلے انصار کے جو لوگ، اسلام آنے سے پہلے، غور سے سننا، آدھی بھی نیند میں الٹا سیدھا سننا نہیں انشاءاللہ۔ اسلام آنے سے پہلے انصاری جو لوگ ہیں، اگر بچہ پیدا ہو کے مر جاتا، پھر مر جاتا، پھر مر جاتا، بچے کو بچانے کے لیے وہ نیت یہ کرتے، اگر بچہ رہ گیا تو انشاءاللہ اس بچے کو ہم یہودی بنائیں گے۔ اسلام نہیں تھا، اسلام نہیں تھا اس وقت میں، اسلام تو تھا کہ شریعت محمدیہ نہیں تھی، اللہ کے رسول ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ سبحان اللہ، ایسا ہوا تو کئی بچے انصار کے یہودیوں میں گئے، ان کے اندر پلے بڑے ہوئے، وہ بھی یہودی ہو گئے۔ بات سمجھ میں یہاں تک سمجھ میں آئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ منورہ، اور مدینے میں آپ نے آنے کے بعد پہلا کام کیا، یہودیوں کے ساتھ دوستی کی کہ بھئی ہم لڑیں گے نہیں، ہم لڑیں گے نہیں، میرا نبی ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے دشمن سے بھی ہاتھ ملا کر ایک ساتھ رہیں گے، ہم مل کے رہیں گے، خوشی سے رہیں گے۔ مگر ان لوگوں نے ایک مسلمان عورت کو ننگا کر کے مار دیا، ننگا کر کے مار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دوستی کے لائق نہیں ہو، پہلے یہاں سے نکلو، یہ جگہ خالی کرو۔ تم بنو النذیر قبیلے کو نبی نے ہٹایا وہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمارے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہو۔ کبھی بھی یاد رکھو، آگے بڑھ کر نبی نے نہیں مارا ہے، ہمیشہ نبی نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ جب غداری کی گئی تو نبی نے کہا اب تم ہمارے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ جب وہ جا رہے تھے یہودی وہاں سے، اس میں وہ بچے بھی جا رہے تھے جن کے ماں باپ نے کسی زمانے میں ان کو باقی رکھنے کے لیے یہودیوں کے حوالے کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا ہم ہمارے بچوں کو زبردستی مسلمان بنائیں گے، یہ ہمارے بچے ہیں، کسی وجہ سے یہودی ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے یہ آیت اتاری، کہا نہیں، وہ بالغ ہیں، وہ عاقل ہیں، کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا، سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا۔ اسلام میں آنا اس کی مرضی ہے، چاہے تو آ سکتا ہے، چاہے تو جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آئی؟ اگر زبردستی سے داخل کرانا ہوتا، کان کھول کے سن لو، پورے ہندوستان میں ایک بھی ہندو باقی ہی نہیں رہتا،
1000 साल से हम यहाँ, कितने 1000 साल। अगर तलवार की बुनियाद पर किसी को कलीमा पढ़, एक छोटा सा लतीफा बोलता हूं, टाइम नहीं है फिर भी बोलता हूं, सुनती जी, सुनती जी हाँ। एक हजरत सुने गए थे जुमा का खुतबा, एक आदमी को मुसलमान बनाओ अल्लाह तुमना बहुत सवाब देता है, बहुत फजीलत उसके बारे में। बाहर निकले वो पठान साहब, किसे मुसलमान बनाना हो, एक आदमी को पकड़े, अंदर चाकू थी निकाले, गर्दन को रखे, कलीमा पढ़। क्या बोले? कलीमा पढ़। बेचारा बोला कलीमा क्या है मेरे को नहीं मालूम, तू कलीमा पढ़। क्या है? कलीमा मेरे को नहीं मालूम है, मगर कलीमा पढ़। ऐसा नहीं है, हमारा दीन ऐसा नहीं है। समझ के सोच के, अल्लाह एक है, रसूलुल्लाह सच्चे नबी हैं, कोई आना चाहे तो इस्तकबाल मोस्ट वेलकम है। सुभान अल्लाह। तुम्हारी तरीके से उल्टे सीधे कानून हम नहीं बनाएंगे। सुभान अल्लाह। ये एक चीज है जो आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह बतानी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला इस इस्लाम को जैसे फैल रहा है, अल्लाह और फैलने की तौफीक इसे अता फरमाए। इस मस्जिद के कुछ मुसल्ली हैं जो इस वक्त अमेरिका में हैं, कुछ बच्चे हैं इस वक्त अमेरिका में हैं। पहले जब ये बच्चे गए थे, उन्होंने फोन करके कहा हमसे, एक भी मस्जिद नहीं है शेख इधर। और ये भी मैं बताता हूं, शान के लिए नहीं, अल्लाह के फजल उसके करम के लिए। हर रमजान को फोन करते हैं और ये दर्स के बारे में पूछते हैं, ईशान के बाद आज भी तुम्हारा दर्स चल रहा है क्या? ये तरावी के बाद आपका दर्स चल रहा है क्या? वी आर मिसिंग। उनका लफ्ज क्या है? वी आर मिसिंग। हम इस दर्स को मिस करते हैं, यहां की तरावी को मिस करते हैं। एक बच्चे ने उसमें से कहा, पहले बार जब हम गए थे एक भी मस्जिद नहीं। आज हालत यह है अमेरिका के अंदर 7 चर्चों को, चर्च को बदल कर मस्जिद बना दिया गया है। बड़ी तेजी से अल्लाह ताला इस दीन को फैला रहा। ये पहली बात है। दूसरी बात, वक्त हो चुका है मगर मैं जरूर कहूंगा, मजबूत सहारा, इसकी जरूरत है आज। जो मैंने कहा, क्या है मजबूत सहारा? अल्लाह के कुरान मजीद की आयत करीमा है, जिसने तागूत का इनकार किया, अल्लाह पर ईमान लेकर आया। कितनी बातें? जोर से बोलो। तागूत का इनकार किया, अल्लाह पर ईमान लेकर आया, उसने मजबूत सहारे को थाम लिया। अगर मुसलमान आज चाहता है कि अल्लाह उसे सहारा दे, अल्लाह उसकी मदद करे, उसको यह काम करने की जरूरत है। क्या काम करे वो? ईमान अच्छा करे, तागूत का इनकार करे, अल्लाह तबारक व तआला का सहारा इंशाअल्लाह अल्लाह उसे अता फरमाएगा। बुखारी की एक हदीस है, वक्त नहीं है मेरे पास उस हदीस को पढ़ने के लिए, मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत सारी चीजें हैं, कोई एक चीज आप बोलो, बोल के खत्म करते हैं। बादशाह के बारे में बोलूं, मलिक के बारे में बोलूं, या आखिरी आयत कुरान मजीद की जो नुज़ूल के एतबार से है, या 3 बच्चे जो पैदा हुए उनके बारे में, या फिर खत्म करके दर्स सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक क्या करेंगे इंशाअल्लाह। वो 3 बच्चे, इनको बच्चों की ये माशाअल्लाह बादशाह के बारे में, सुभान अल्लाह। मैं तड़प आपके अंदर देखना चाहता हूं। मैं वो बादशाह के बारे में, बादशाह नहीं, बादशाह के बारे में, मलिक के बारे में मैं बोलकर इंशाअल्लाह बच्चों की पैदाइश पर 1-2 हुक्म आपके हवाले कर इस दर्स को मैं इंशाअल्लाह जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करूंगा। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहु अल्लाहुल मुल्क। क्या आपने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी को जो इब्राहीम से झगड़ा कर रहा है? क्या इसके लफ्ज़? इब्राहीम से झगड़ा कर रहा है, फिर रब्बी, रब के बारे में झगड़ा कर रहा है, अन आताहु अल्लाहुल मुल्क, और झगड़ा इसलिए कर रहा है कि अल्लाह ने उसे बादशाह बनाया है। गुरूर किस बात पर है उसे? गुरूर किस बात पर है कि वो बादशाह बन गया है, वक्त का बादशाह है, इस बात पर गुरूर है, वो इब्राहीम से झगड़ा कर रहा है। जरा तफसीर में आते हैं। इराक में एक जगह है, उसका नाम है बाबुल। क्या जगह का नाम? ये वहां का बादशाह है। 4 बादशाह दुनिया में गुजरे हैं। अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं जिनको अल्लाह ने बहुत बड़ी बादशाहत अता फरमाई। 2 मुसलमान और 2 काफिर। मुसलमानों में 2 मुसलमानों का जो नाम जिक्र किया जाता है, सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम। ये कौन? सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम। सेकंड नंबर पर जिनको बड़ी बादशाहत मिली, जुल्करनैन। कौन? जुल्करनैन। 2 बादशाह हैं जो काफिर हैं, अल्लाह ने बहुत बड़ी बादशाहत उनको अता फरमाई। एक का नाम है बुख्त नसर। क्या नाम? और दूसरा यह है नमरूज। क्या नाम? दाल नहीं, नमरूज। ये नमरूज है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह के बारे में झगड़ा कर रहा है। याद रखो, ये डिबेट,
یہ ڈبیٹ ہے جسے قرآن مجید نے پیش کیا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے اندر بھی استحضار پیدا فرمائے. کیا پیدا فرمائے؟ استحضار پیدا فرمائے. وقت پر جواب اللہ ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالے. اس کو عربی زبان میں استحضار کہتے ہیں. اللہ وہ طاقت ہمارے اندر عطا فرمائے. کیا ڈبیٹ ہو رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے بات رکھی. اللہ وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے. اور اس بیوقوف نے کیا کیا؟ دو لوگوں کو بلایا. ایک معصوم کو اس نے جان سے مار دیا اور جس پر قتل واجب تھا اس کو اس نے چھوڑ دیا اور کہا میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں. سبحان اللہ. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا، آج جو لوگ ڈبیٹ میں بیٹھ رہے ہیں اللہ ان کے ذہنوں میں وہ جواب عطا فرمائے. جی ایسا جواب دیا سامنے والا لاجواب. ابراہیم علیہ السلام یہ ہونا چاہیے، الٹی سیدھی باتیں نہیں. ابراہیم نے کہا انہیں بیوقوف ہے، اسے ایسا بولے تو نہیں مانتا انہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک کام کر، میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبوتا ہے، تو ایک کام کر مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبو. جی فبوہت الذی کفر، کیا قرآن کہتا ہے؟ فبوہت الذی کفر، ہکا بکا ہو گیا، کوئی جواب اس سے نہیں بن پڑا. سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے تاثیر. اللہ تعالی ہمارے علماء کے اندر اللہ یہ تاثیر عطا فرمائے. وقت پر کفر کا جواب، کفر کا جواب، کافروں کا جواب، دشمنوں کا جواب اللہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں دینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. چونکہ ایک اور چیز اس میں ملا کر، اور یہ بھی میں بتا دوں انشاءاللہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اتنا بڑا بادشاہ، یہ سب چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں. آج کے جو ڈیموکریٹک کنٹری میں جو بن کے اپنے آپ کو بادشاہ تاناشاہ سمجھ رہے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں. ان کا انجام بھی انشاءاللہ خراب ہوگا. آپ جانتے ہیں اس کا انجام کہ کیسا مرا؟ جانتے ہیں نمروز کیسا مرا؟ جانتے ہیں جی؟ بڑا غرور تھا اسے اپنی فوج پر، اپنی طاقت پر. اللہ نے کہا ایک مچھر کو سنبھال. تو کسے؟ بعوضہ کیا کہتے ہیں؟ ایک مچھر اس کی ناک کے اندر سے اندر گیا اور اتنا ستایا، آخری جو اس کا وقت ہے صرف سر پہ مارا جاتا، اس کو سر پہ ہاتھ سے مارا جاتا تب بھی سکون نہیں آتا، ہتھوڑے سے مارا جاتا، مار کے اسی حالت میں مرا ہے وہ. یہ کسی بھی ظالم کا انجام اچھا نہیں ہوتا. ظالم کا انجام ہم بھی دعا کرتے ہیں اس دور کے ظالموں کو بھی اے اللہ ہماری نگاہوں کے سامنے اللہ تو ان کا انجام دکھا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس دور کے ظالموں کو بھی. تیرا وعدہ ہے ظالم کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے. نمروز کا اچھا نہیں ہوا، فرعون کا اچھا نہیں ہوا. انشاءاللہ آج کے چھوٹے چھوٹے فرعون، چھوٹے چھوٹے نمروز، ان کا انجام بھی انشاءاللہ خراب ہوگا. طاقت ملتی نہیں ملتی اس آیت سے؟ سکون ملتا نہیں ملتا ہے؟ سبحان اللہ. 3 بچے اس تعلق سے میں بتا دوں. بچہ اگر ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معافی چاہتا ہوں تھوڑا وقت زیادہ لے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ 1-2 منٹ آپ کے ایکسٹرا لے کر جلدی بات ختم کر لیتا ہوں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے کرنا کیا ہے؟ کچھ کام ہے انشاءاللہ. اس درس کے بعد آپ کسی سے بچے کی پیدائش کے بارے میں پوچھیں گے نہیں. زور سے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ ذہن میں بٹھا لیں گے، آپ انشاءاللہ کسی سے پوچھیں گے نہیں. سبحان اللہ. پہلی چیز ہے سمرہ بن جندب کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کل غلام رہین بعقیقتہ، ہر بچہ گروی ہوتا ہے اپنے عقیقے میں. سبحان اللہ. اس لیے کوشش کرو عقیقہ کرنے کی انشاءاللہ. کیا ہوتا ہے عقیقہ؟ یذبح عنہ یوم سابعہ ویسمى ویحلق رأسہ. 3 کام عقیقے میں ہوتے ہیں. 3 چیزیں. پوچھنا نہیں آئندہ سے، کسی سے سوال نہیں کرنا، اور یہ بھی نہیں پوچھنا کیا عقیقہ کا گوشت ماں باپ کھا سکتے ہیں؟ کیا 100% کھا سکتے ہیں. کتنے؟ 100% ماں باپ کھا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. 3 کام کریں گے آپ. یذبح عنہ، پہلے بکرا کاٹیں گے، اور مرد بچہ رہا تو 4 نا، کتنے؟ 3. کیا پختگی ہے اس میں ماشاءاللہ. بکرا بولتے ہی جی 2 بکرے، لڑکی رہی تو 1. سبحان اللہ. پھر کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں. یذبح عنہ، ذبح کیا جائے گا. دوسرا ویسمى، 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے گا، بچے کا نام رکھا جائے گا. تیسرا ویحلق رأسہ، اس کا سر مونڈا جائے گا. بعض روایتوں میں آتا ہے وہ بال کے برابر چاندی صدقے میں دی جائے گی. یہ 1 کام ہے چھوٹے بچے کے لیے. دوسرا کام سبحان اللہ، یہ سن کر بھی خوشی ہوتی ہے، بخاری کی حدیث ہے. ابو موسیٰ کہتے ہیں ولد لی غلام، مجھے بیٹا پیدا ہوا. کون کہہ رہے؟ ابو موسیٰ. آج ایک صاحب فون کرے مجھے،
बेटा पैदा हुआ, नाम, मैं बोला तुम ही बोलो जी नाम क्या है, रहमतुल्लाह नाम बोले, बोला रख लो यही अच्छा नाम है, अल्लाह की रहमत। जी अबू मूसा कहते हैं मुझे एक बेटा पैदा हुआ, फातितु बिही अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उठाकर बच्चे को नबी के पास लेकर आया। अल्लाहु अकबर। उसी दिन जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को लेकर मैं अल्लाह के रसूल के पास आया। फसम्माहु इब्राहिम, नबी ने उस बच्चे का नाम इब्राहिम रखा। क्या रखा? इब्राहिम रखा। बड़ा अच्छा नाम है ये, नबी ने खुद अपने बेटे का नाम भी रखा है इब्राहिम। सुभान अल्लाह। फहन्नकहु बितमरा, नाम रखने के बाद मुंह में एक खजूर डाले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जरा चबाए, अंदर से निकालकर थोड़ा सा हिस्सा उस बच्चे के मुंह में डाले। इसे बोलते हैं तहनीक। क्या बोलते हैं? तहनीक। फहन्नकहु, आपने तहनीक किया। वदअ लहु बिलबरका, उसके बाद उस बच्चे के लिए बरकत की दुआ दी। नया जो बच्चा पैदा होता है, तहनीक कोई अच्छा आदमी है, मुत्तकी आदमी है, तहनीक कराया जा सकता है, या खुद बाप कर ले या कोई घर का अच्छा आदमी कर ले। और अगर किसी को बोले कि मुझे बच्चा हुआ है, ये नबी की सुन्नत है, उस आदमी को बरकत की दुआ दे। कैसे दुआ देंगे आप? कैसे दुआ देंगे? अगर बच्चा हुआ है, ये हदीस बुखारी की है, अल्लाह के रसूल ने उसे बरकत की दुआ दी। कैसे बरकत की दुआ देंगे? जल्दी छोड़ो, तुम्हें यहां से निकलना है हमें। जी जी, बारकल्लाहु लक फिल मौहूब, क्या दुआ है? पढ़ो जी, बारकल्लाहु लक फिल मौहूब, अल्लाह ने जो तुझे अता किया है, मौहूब कहते हैं जो चीज अल्लाह ने तुझे बख्शी है, अता किया है, उसमें अल्लाह बरकत अता फरमाए। बारकल्लाहु लक फिल मौहूब। आखिरी एक बात अकीके के बारे में, जी मैंने कहा आइंदा पूछना नहीं किसी से, किसी को जो है तकलीफ नहीं देना, ये दर्द जहन में रख लो इंशाअल्लाह। 7वें दिन अकीका करना नहीं किया आदमी, फिर हदीस आती है 14वें दिन करो। कौन से दिन? 14 दिन, वो भी नहीं किया। हदीस आती है 20 पर 1वें दिन करो, 21वें दिन, वो भी नहीं किया। तो क्या जिंदगी में कभी वो अपना खुद आदमी अपना अकीका कर सकता है क्या? बात पेंडिंग करता हूं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ है, जवाब नहीं दूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला, तड़पने के लिए छोड़ के आपको इंशाअल्लाह ताला कल परसों कभी जवाब देते हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद का हक अल्लाह हमें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर कहीं कोताही रह गई हो, अल्लाह हमें माफ फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हाफिज साहब को एक बार और हम दुआ करते हैं, सेहत आजिला कामिला अता फरमाए। अल्लाह सेहत आजिला कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला सारी दुनिया में अमन कायम रखे, इस्लाम को इज्जत दे, मुसलमानों को इज्जत दे। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।